جھگڑے ہیں عبادت خانوں میں، دھوکے ہیں زیارت گاہوں میں۔ اللہ کے بندو ہم سے ملو، ایمان ہے ہم گمراہوں میں۔ دوستو آداب، اردو کلچر یوٹیوب چینل کے اس تیسرے ایپیسوڈ میں لندن سے میں ہلال فرید ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستوں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ لوگ بنیادی طور پر نہایت انصاف پسند اور ڈیموکریٹک لوگ ہیں۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ آپ میں سے کچھ نے اپنے دل میں بسنے والے ڈیموکریٹک اور اینٹی ڈکٹیٹوریل جذبات کو مصلحتاً تھپک تھپک کر سلا دیا ہو۔ آج میں آپ کے دل میں بسے ہوئے انہی جذبات کو جگانا چاہتا ہوں، اور یہ کام میں آپ کو احمد فراز کی مشہور نظم محاصرہ سنا کر کروں گا۔ محاصرہ کے معنی ہیں دسیج، یعنی وہ گھیرا بندی جو فوجیں اپنے دشمن پر قابو پانے کے لیے کرتی ہیں۔ یہ گھیرا بندی فزیکل ہو سکتی ہے، جیسے آپ کو نرغے میں لے لیا جائے، آپ کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں اور آپ کے موومنٹس کو محدود کر دیا جائے۔ یہ گھیرا بندی سائیکولوجیکل یا مینٹل بھی ہو سکتی ہے، جیسے آپ کی شخصی آزادی یعنی انڈیویجول لبرٹی پر پابندی لگا دی جائے اور آپ کے سوچنے سمجھنے اور بولنے کے حق کو محدود کر دیا جائے۔ پچھلی کئی صدیوں سے ہمارا قلم ہماری آزاد خیالی کو اور بے خوف ہو کر اپنی بات کہہ سکنے کے حق کو سمبلائز کرتا رہا ہے۔ آج کے دور میں یہی کام ہماری گفتگو، ہمارے ویڈیوز اور سوشل میڈیا پر ہماری مختلف ایکٹیویٹیز کرتی ہیں۔ یہ نظم محاصرہ جو میں آج آپ کی خدمت میں لایا ہوں، اردو کے معروف شاعر احمد فراز نے ضیاء الحق کی ڈکٹیٹوریل پالیسیز پر چوٹ کرنے کے لیے تخلیق کی تھی، اور اس نظم کو پڑھنے کے بعد انہیں اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود فراز نے اپنا احتجاج جاری رکھا اور وہ ایک سیلف امپوزڈ ایگزائل لے کر لندن آ گئے اور اپنی شاعری کے ذریعے یہاں سے تانا شاہی کی مخالفت کرتے رہے۔ اس نظم کے ابتدائی مصروں میں یہ انکشاف ہوتا ہے کہ حاکم وقت نے اپنے حلقہ بگوشوں یعنی چمچوں یا بھکتوں کے ذریعے شاعر کو یہ پیغام بھیجا کہ تم حکومت کے خلاف یہ کیا باتیں کرتے رہتے ہو؟ ذرا اپنے ارد گرد دیکھو، بڑے بڑے انٹیلیکچوئل، جیورسٹس، ریلیجس لیڈرز اپنی ایمانداری کا ڈھنڈورا پیٹا کرتے تھے، مگر اب سب راستے پر آ چکے ہیں اور حکومت کی تعریفوں میں لگے ہوئے ہیں۔
تمہاری حقیقت کیا ہے؟ کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں کہ تم چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہو؟ اگر تمہیں کچھ سمجھ ہے تو حکومت کے خلاف لکھنا اور آواز اٹھانا بند کر دو، ورنہ اگلا نشانہ تم پر ہوگا اور تم اپنی عزت، آبرو اور جان سب کھو بیٹھو گے۔ نظم کے باقی مصرعوں میں شاعر اس شرط نامے یعنی پروپوزل کا جواب دیتا ہے اور حکومت کے ایلچیوں یعنی ایمیسریز کو بتاتا ہے کہ اس پروپوزل کے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے اور اس کی نظر میں اس کے قلم کی اہمیت کیا ہے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے سننے والے کچھ دوستوں کو اس پاورفل پوئم کی زبان کہیں کہیں مشکل لگ سکتی ہے، اسی لیے میں نے ذوالفقار محسن صاحب کا کیا ہوا انگریزی ترجمہ ان کی اور ان کے دوستوں کی اجازت لے کر نظم کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے۔ تو پیش خدمت ہے احمد فراز کی نظم محاصرہ۔ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلقہ زن ہے میرے گرد لشکری اس کے، فصیل شہر کے ہر برج ہر منارے پر کماں بدست ستاداں ہیں عسکری اس کے، وہ برق لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی، بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں وہ جوئے آب جو میری گلی کو آتی تھی، سبھی دریدہ دہن اب بدن دریدہ ہوئے، سپرد دار و رسن سارے سر کشیدہ ہوئے، تمام صوفی و سالک سبھی شیوخ و امام امید لطف پہ ایوان کچ کلاہ میں ہیں، معززین عدالت بھی حلف اٹھانے کو مثال سائل مبرم نشستہ راہ میں ہیں، تم اہل حرف کے پندار کے سناگر تھے، وہ آسمان ہنر کے نجوم سامنے ہیں، بس ایک مصاحب دربار کے اشارے پر گداگران سخن کے ہجوم سامنے ہیں، قلندران وفا کی اساس تو دیکھو، تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو، سو شرط یہ ہے جو جاں کی امان چاہتے ہو، تو اپنے لوح و قلم قتل گاہ میں رکھ دو، وگرنہ اب کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو، سو غیرت کو راہ میں رکھ دو۔ یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے، کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تلاش لاتی ہے، سو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو حرص کرم ہے، نہ خوف خمیازہ، اسے ہے سطوت شمشیر پر گھمنڈ بہت، اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ۔
میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے. میرا قلم نہیں کاسا کسی سبک سر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے. میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کی چھت میں شگاف ڈالتا ہے. میرا قلم نہیں اس دزد نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہے. میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے. میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے. میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی. میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے. اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جاں سے لکھا جبھی تو لوچ کما کا زبان تیر کی ہے. میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا. تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا. بہت شکریہ دوستوں. احمد فراز کی اس نظم کے ساتھ آج کی یہ محفل اپنے انجام کو پہنچتی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور براہ کرم بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز کی اطلاع آپ کو بر وقت مل جایا کریں. آپ کے وقت کا اور آپ کی توجہ کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے اور ملتے رہیے. خدا حافظ.